قاضی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، انہیں کس نے یقین دہانی کرائی کہ انہیں اکثریت مل جائے گی، انہیں کیسے ملے گی؟ ویسے ملتی ووٹوں سے ہی ہے۔ آج بھی میں ماڈل ٹاؤن اور رائے ونڈ اور 5 حلقوں میں گیا، مجھے چراغ لے کے نون لیگ کے ملتے نہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں اگر یہ لاہور سے پنجاب سے 25 یا 20 سیٹیں بھی لے جائیں تو میرے لیے ایک میری زندگی کا خواب عجیب ہوگی۔ حقیقت گراؤنڈ پہ جائے، اب جس کے مرضی سروے کرا لیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، اگر انہیں اتنا یقین ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت مل جائے گی، پھر طریقے انصاف کو جلد سے جلوس اور الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ مجھے ایک سمپل سوال، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے ایک انتہائی مہربان دوست اور ہمارے یہاں اکثر ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سوال آپ بول کر میں کہتا ہوں نا، رانا صاحب کی بات بھی آ جائے، انہیں کھل کے کھیلنا چاہیے بھئی، آؤ سارے میدان میں آؤ، یہ گھوڑے کا میدان۔ تو یہ ذرا رانا صاحب کی میں بات سناتا ہوں، پھر اسی پہ آتا ہوں۔ اچھا بٹی صاحب، ہر قیمت پہ کیا دیکھیں نا، ویسے تو بندہ کہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے، پیسے دے کے لے لیں، مگر یہاں ہر قیمت کا کیا مطلب ہے؟ وہ میں شعر بھول گیا، اس کی میری اصلاح کر دیے گا، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، ہاروں تو میں تیری جیتوں تم کو پاؤں۔ تو یار یہ الیکشن نہ ہوگا، 25 کروڑ بھیڑ بکری ہو گئی، آپ نے شرط کیسے لگا دی میرے ووٹ کی، آپ کے ووٹ کی؟ اس 25 کروڑ عوام کے ہر قیمت، کس کو قیمت لگائی؟ کس نے ان کے ساتھ سودا کیا 25 کروڑ عوام کے ووٹوں کا؟ نہیں قاضی صاحب، تھوڑا سا آپ، مجھے پتہ ہے آج کل آپ کی نون لیگ سے اچھی بہت محبت ہے میری، ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو اور قائم رکھے، لیکن مجھے بتائے ہر قیمت کون لگا سکتا ہے 25 کروڑ عوام کی؟ 10 خرید سکتے ہو، 1000 خرید سکتے ہو، 5000 لوگ خرید سکتے ہو، چلو افسر خرید سکتے ہو، کسی کو RPO لگا دیا، اس نے ادھر لوٹ ڈال دی، بیٹیاں بہنیں اٹھا لی، لیکن ہر قیمت کس نے لگائی پاکستان کی عوام کی؟ میں رانا ثناء اللہ صاحب، میرے تو بہت پرانے، میرا ان سے شناسائی ہے، ہمیں بتا تو دیں عوام کتنے میں بیچا؟ عوام کی قیمت کا تو میں نے نہیں سنا، البتہ سینیٹر ہر قیمت میں نہیں قاضی صاحب، یہ رانا صاحب فرما رہے ہیں اور وزیر داخلہ رہے ہیں۔ جی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی قیمت تو پتہ نہیں، وہی بتا سکتے ہیں، البتہ سینیٹر کی قیمت یہاں پر ہمیشہ وہ خاقان عباسی صاحب بتا گئے تھے 70 تھوڑی سی معمولی سی رقم دے۔ تو ایک سینیٹر، کتنے پاکستان میں 100 سے زیادہ سینیٹر ہیں، تو یہ کس میں قیمت لگائی؟ یہ سودا ہوا کہاں؟ یہ وطن عزیز کی یار معاورت بھی ہوتا ہے نا یار، ہر قیمت کا مطلب ہے ہم محنت کریں گے، ہم لوگوں گھر میں جائیں گے۔ ہر قیمت پہ ہوتا ہے کہ میں خرید رہا ہوں چیز، یہ چیز 10 روپے کی خرید رہا ہوں، نہیں یہ میں نے 100 کی بھی خریدنی ہے، جیسے بولی لگتی ہے میں نے 1,00,000 کی بھی خریدنی ہے، بڑھتے جاتے ہیں ہماری بولی۔ ان کا مراد یہ ہے کہ ہم ہر قربانی دیں گے، بک گیا، عارف بھی بک گیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کی محنت کریں گے۔ نہیں، قیمت لفظ تراب صاحب گستاخی معاف، آگے کچھ اور چلانا ہے نا قاضی، ذرا دیکھ لیں تاکہ اگر میں اپنے الفاظ واپس لوں گا نا، میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا، وہ الفاظ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہر قیمت ہی کہا ہے انہوں نے، مراد یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار ہم جان لڑا دیں گے۔ صحافیوں کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے کسی پروگرام میں کسی کی تذلیل، لیکن کچھ سرکاری اداروں کو حق ہے کہ صحافیوں کی تذلیل کرے، انہیں ذلیل کرے، انہیں رسوا کرے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اچھا یہ اب مزید انہوں نے اور کہا وہ بھی سنتے ہیں، اچھا انٹرویو ہے یہ، تو انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ بڑے میاں صاحب ادھر وہی ہسٹری ریپیٹ کرے گی اپنے آپ کو۔ قاضی صاحب ابھی ایک میں اخبار پڑھا تھا، کسی نے کہا بلاول بھٹو کو یقین ہے کہ الیکشن کا رزلٹ بن گیا، یہ میرے لفظ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، تو وہ الیکشن لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے الیکشن کی بات نہیں کر رہے، حکومت بنانے کا اعلان کر رہے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اگر یہ ان کے مطابق اور یہ ایک اور اخبار کے مطابق آج سنگل کالم لگی ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ پڑھ لے کہ بلاول بھٹو کو اگر یقین ہے کہ ہم بن گئے تو پھر وہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب پھر کیوں پاکستان کا میرا ہے 70-80 ارب روپیہ تو لگے گا الیکشن بٹی صاحب، اس میں ایک پازیٹیو طریقہ بات نکلی، دیکھیں نا ہم موسم کا پہلے سے بتا دیتے ہیں پرسوں بارش ہونی ہے، تو سائنس میں ہم یہ بھی تو بتا سکتے ہیں کہ الیکشن میں ہم اتنے لیں گے۔ نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور زمینی حقائق تو برخلاف ہیں، وہ رزلٹ تو ان کے خلاف جا رہا ہے۔ ویدر بتاتے ہیں، ٹھیک بتاتے ہیں، ایکسپیرینس بتاتا ہے، لیکن زمینی حقائق تو ووٹ بینک ان کا کم ہو رہا ہے اور طریقہ انصاف کے یار بٹی صاحب ایک میری آپ اجازت دیں، میں اپنی نہیں رائے دے رہا، یہ درجنوں آپ سروے چیک کرا لیں، آپ خود چلے جائیں کل مارکیٹ میں۔ ایک ہوتا ہے محکمہ موسمیات، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ محکمہ
نتائج الیکشنیات ہو جائے جو ہمیں پہلے سے بتا دیا کرے یار. کوئی سائنس میں ہم بھی تو کام کریں. بدیانیات تو بن چکا ہوا ہے, اس پہ عمل درآمد بھی بڑا تیزی سے کرا رہا ہے, وہ تو مجھے پتا ہے. اچھا, اگر یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے بن گیا ہو. میں تو سائنٹیفکلی کہتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے جس طریقے سے میں نے فرمایا تھا نا کہ اب آپ یہ نہ کہا کریں کہ یہ جو فورجری کی گئی ہے یا یہ جعل سازی ہے, کریٹو رائٹنگ ہے, تو اسی طریقے سے اس کو بھی بنا. اچھا آگے چلتے ہیں ذرا کچھ اور. بلاول صاحب کا کچھ آٹ ہے بھائی, وہ سنائیے کیا ہے, سنائیے. یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا 18 مہینے ہم نے ساتھ دیا. ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا, معاشی بحران سے نکالنا تھا, خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا. کامیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے, محنت کرنے کے بجائے, عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے. کس کی اپنی ناکامی کی بات کریں, کس کی قاضی صاحب یہ بلاول بھٹو ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں یا کو چیئرمین ہیں, ان کی مرضی کے بغیر مسلم لیگ نون کی آدھے سیکنڈ کی حکومت نہیں بنتی 2 سال. وہ مان گئے ہیں کہ ذاتی دشمنی ہے, ذاتی دشمنی ہے. مطلب ہے اس سے بڑی کسی شخص کے لیے بددیانتی ہو نہیں سکتی. وہ کوئی ڈی آئی جی ہے, کمشنر ہے, وزیر ہے یا کسی بھی عہدے پہ ہے, اور وہ ذاتی اس کے روپ میں ذاتی دشمنیاں نکالے, لوگوں پہ جھوٹے مقدمات کرائے, کیس کرے. یہ اب بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اب پھر اس میں آپ مجھے بلیم کر دیں گے. میں ایک بات ہے, جب بجٹ پاس ہو رہا تھا اور انہوں نے 22 یا 23 ارب روپیہ مانگا تھا, اس کے لیے کوئی غالباً اتنے ہوں گے تو جمع پلس ہو سکتا ہے اس کے لیے جو سیلاب زدگان کے لیے, اور جب نہیں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم ووٹ نہیں دیں گے. جب ملا تھا تو پھر محبت کس طرح بڑھی, تو ان کا یہ تو میرے پی ایم ہے. ووٹ دیں گے نہیں دیں گے, یہ وزیر خارجہ رہے 16 ماہ, یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ہاں سے ذاتی دشمنی عمران نواز شریف لے رہے ہیں, اور یہ جو نگران حکومت جو طریقے انصاف کے مطابق یا بلاول کے بھٹو کے مطابق کہ ان کی نجی شاخ ہے, وہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ذاتی دشمنی لے رہے ہیں. قاضی صاحب اس سے زیادہ اور عدالتوں کو کیا ثبوت چاہیے, اس سے زیادہ عوام کو اور کیا آئینہ دکھانا ہے آپ نے؟ ایک مجھے ذرا آپ بات بتائیں, چلے میں ابھی آج آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ کوئی ان کے دل میں کوئی ہیومن رائٹس کی وائیولیشن مبینہ طور پر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ تڑپ رہے ہیں, یا یہ اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ حضور اس کو تو نکالا گیا تھا بھائی آپ اور دونوں آئیں گے, اب آپ اکیلے آ رہے ہیں تو ایسے چلیں جو دیول. قاضی صاحب میں گل ہوئی نا, آپ کو گزارش کر دوں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائے گی, یہ فرینڈلی اپوزیشن. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, نورا کشتی ہو رہی ہے. آپ الیکشن کے نتائج آنے دینا, میری گزارش ہے نہایت قابل احترام. چلیں الیکشن آنے دیں پھر نتائج بھی آنے دیں. کبھی کبھار گفتگو میں مجھے بلاول بھٹو بے نظیر صاحب کا صاحب زیادہ لگتا ہے, اور کبھی آصف علی زردہ. آج تقریریں بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دینا کہ یہ کہنے لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں ہے, ان کے لیے مشکلات کہاں کھڑی ہیں. کوئی ایک مشکل بتائے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کر لیا, مقدمے درج ہو گئے ہیں, الیکشن کمپین نہیں چلائے دی جا رہی, اور نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاتی انتقام لے رہے ہیں. شہباز شریف, حالانکہ شہباز شریف جتنا برا یہ ظاہر کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان میں یہ ذاتی انتقام وہ لے رہے ہیں. بظاہر پاکستان میں عدالتیں بھی ہیں, نگران حکومت بھی ہے, اور ہمارا ہر افسر ضمیر فروش تو نہیں ہو سکتا. پولیس میں, بیوروکریسی میں بڑے بڑے ایماندار افسران ہیں, اور نیب کے تو چیئرمین کی کیا ہی بات ہے, ان کے میں قصے سناؤں تو قصے کہانیاں بن جائیں گی. تو قاضی صاحب نے ایک بات ایسا کیسا, پھر میری ایک گزارش ہے, جب نواز شریف کو اتنا شور ہے اور انہیں جیسے بوادی النظر میں پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے, تو الیکشن پہ جو 70-80 ارب روپیہ لگانا ہے تو کیا ضرورت ہے, دے دیں انہیں حکومت, کیا کر لے گا کوئی. آپ غائب کر دینا, کسی کی ٹانگیں توڑ دینا, کسی کی پارٹی میٹنگ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی ہیں, میرا مطلب ہے کہ ہر چیز انہی کے پاس یعنی وہ چل رہی ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا آسانی سے, بڑا سموتھلی ان کو مل جائے گا؟ بریک ہے آسانی سے, سختی سے, ظلم سے, زیادتی سے, ناانصافی سے, جبر سے, انسانی حقوق کی پامالی سے, حرام سے نہیں.